जो एक शैतान है इसराइली वज़ीर आज़म, मुसलमानों के लिए स्पेशली ईरान के ऊपर अब लगा हुआ है कि नहीं, हमने यहाँ रिजीम चेंज करनी है, यानी इनकलाब को ख़त्म करना है। और ईरान को अब ये समझना होगा कि इंडिया उसका दोस्त नहीं है। कहते हैं ना, मंजी थले डांग फेरनी पड़ेगी कि अपने इलाके को भी तो देखें ना। लेकिन जो काम इसराइल ने किया, अब उसका जवाब बुनियादी तौर पर ईरान को देना है। उन्होंने कह दिया ट्रंप ने कि डील करनी है तो कर लो, हम तुम्हारी करा देंगे, लेकिन इसराइल का हम दिफा करेंगे क्योंकि उनका बच्चा है, उसके बगैर वो चलते ही नहीं है। कोई मुल्क ये जंग नहीं चाहता था जो इसराइल ने मुसल्लत की है ईरान के ऊपर, और ईरान को जवाब देना है। अब हमें बस इंतजार है कि ये कैसे होगा। हम तो हाई अलर्ट में हैं क्योंकि इंडिया मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसराइल के हवाले से उनकी बड़ी दोस्तियाँ हैं। मैं हूँ आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल ने हमला क्यों किया, ईरान के इनके साथ कैसे ताल्लुकात थे, एक ज़माने में बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे, और अब ये एक दूसरे के मुमालिक जानी दुश्मन बन गए। इसमें कौन सा मुल्क क्या गेम खेल रहा है, इसमें इंडिया का बड़ा जिक्र आएगा। एक शैतानी शिकंजा जो इसराइल और इंडिया ने बनाया हुआ है, वो मुसलमान ममालिक के गिर्द घेरने पर लगे हुए हैं। ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, और इंडिया अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी तक तो खामोश बैठा हुआ है। क्या करेगा, क्या होगा, इसमें अमेरिका का क्या किरदार है, मुस्लिम उम्मा कहाँ है, OIC वो कहाँ गई थी, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जंग जो है मशरिक़ वस्ता के अंदर एक जंग बनेगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कहीं तीसरी आलमी जंग का शाखसाना ना हो जाए, क्योंकि ईरान का जो जवाब जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, और ईरान की क़यादत ने कहा है कि हम जवाब देंगे, वो अगर अमरीकी अड्डों पे देंगे तो फिर गल्फ़ के सऊदी अरब है, उसमें कतर है, उसमें इराक़ है, उनके ऊपर वहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, आपने जवाब देना है। और आप जवाब मौसर देते हैं। वो ममालिक जो इस वक्त ईरान के साथ, देखें ना, पाकिस्तान से भी पहले सऊदी अरब ने ईरान पे हमले की मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी बड़ी खुल के की, डट के की, और पाकिस्तान ने जो हक अपने लिए कहा कि UN की करारदाद मौजूद है कि जनाब जब आप पे हमला हो तो आप जवाब दे सकते हैं। तो जो इंडिया को हमने जवाब दिया वही हम राय कहते हैं, और बड़ी खुल के कहते हैं कि ये हक ईरान का भी है। अच्छा, अब कैसे है, अब ईरान के साथ जो कुछ हुआ, हम देखें, हमारे पास भी बहुत सानियात हुए कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद हुए, उनके साथ बहुत सारे जर्नैल मारे गए, हमारे वो शहीद हो गए, और वो आज तक एक मुहिम्मा बना हुआ है कौन था क्या नहीं था। हमने उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, हमने एटमी धमाके भी किए, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की। आज हमारी जंग जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने लड़ी, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब सिनर्जी में थे, एक थे, यकजहती थी, और उसमें हमने इंडिया को शिकस्त फास दी, और हमने साइबर अटैक किए, उनको स्पेस से भी मारा, हर तरीके से हमने इंडिया को मफलूज किया। आज ये काम इसराइल ने ईरान के साथ किया। अच्छा, ये जंग क्या है, ईरान को पता था कि ये काम होने वाला है। अच्छा, सऊदी अरब इसमें इंटरवीन हुआ, बड़े अरसे के बाद इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात ईरान और सऊदी अरब के हुए। ईरानी वज़ीर दिफ़ा आए, और वो ईरानी जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनसे भी मिले, और फिर अमेरिका और सऊदी अरब की मुआवनत के साथ अब अमेरिका और ईरान के ओमान में न्यूक्लियर के ऊपर एक गुफ्तगू शुरू है, और उसका इतवार को 5वां राउंड होना था, लेकिन अब इतलात हैं कि वो मनसूख हो गए। अभी साथ साथ इतलात हैं कि अभी तक वहाँ पे मोसाद के ने कोई मिसाइल अपना ड्रोन का अड्डा बनाया हुआ है तेहरान के अंदर, ईरान के कल्ब में, कि खुफिया तौर पे काम कर रहे हैं। पहले भी वो वहाँ पे इस्माइल हानिया को, हमास के उसको, उनको हिज़्बुल्लाह के सरबराह को मार चुके हुए हैं। वहाँ पर काफ़ी दफ़ा काम हुआ। ईरान और इसराइल के जो ईरानी इनकलाब है 1979 का, उससे पहले अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इसके बाद गड़बड़ हो गई। उसके बाद वो अब नेतन्याहू ने कहा है, जो एक शैतान है इसराइली वज़ीर आज़म, मुसलमानों के लिए स्पेशली ईरान के ऊपर अब लगा हुआ है कि नहीं, हमने यहाँ रिजीम चेंज करनी है, यानी इनकलाब को ख़त्म करना है। इनकलाब के वहाँ मुखालिफिन भी हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन एक इनकलाब है, लेजिटिमेट है, और वहाँ पे हुकूमत रन कर रही है। लेकिन ये सारी दुनिया मिल के, और ईरान को अब ये समझना होगा कि इंडिया उसका दोस्त नहीं है। इस दोस्ती में कभी तो ये बात सामने आएगी कि इंडिया की भी जासूसी मौजूद है इसराइल के लिए। हमने तो कई दफ़ा बताया कि भाई इंडियंस वहाँ से ऑपरेट करते हैं बैठ के, वो बंदरगाह जो ईरान ने अपने मफाद में बनाई, लेकिन उसको तामीर करके दिया फटाफट किसने, इंडिया ने, कि चाबहार जिसको कहते हैं, कि गवादर की बंदरगाह उठ ही ना सके।
ٹھیک بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی اسلامی ملک کا، دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ کاروبار تو سعودی عرب اور یو اے ای بھی کر رہے ہیں، لیکن مفادات میں یہ چیک کرنا ہے کہ اگر کہیں آپ نے انڈینز کو ڈھیل دی ہے اور وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں، کل بوشن یادیو ایران سے ہی آیا تھا نا، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہ کہیں کمزوریاں ایسی تو نہیں کہ وہ اسرائیل کے کام میں آ رہی ہوں۔ ایران کو دیکھنا پڑے گا، وہ کہتے ہیں نا منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی، کہ اپنے علاقے کو بھی تو دیکھیں نا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل ایک قوم ہے اور ایک قوم ہونے کا فخر ہے، اور ان کو ہونا بھی چاہیے۔ عرب و عجم کی لڑائی چل رہی ہے، لیکن دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے آپ کو۔ آپ کی جو پراکسس تھی، آپ دیکھیں نا، حوثی جو سعودی عرب کو مار رہے تھے ان کو فارغ کر دیا، حزب اللہ جو اسرائیل کے خلاف تھی اس کو فارغ کر دیا۔ ابھی جو حماس نے کام کیا، حماس کے اوپر میری سچی بات ہے پہلے دن سے ریزرویشن چل رہی ہے کہ جب آپ نے حملہ کیا تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ جواب کیا ہوگا، اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو جو بیچارے ہزاروں شہید ہو گئے ہیں، لاکھوں کی اس میں وہ دربدر ہو گئے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ مسلم امت تو بالکل خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا پاکستان پہ جب حملہ ہوا تو کیا ہوا؟ بالکل آئے سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر یہاں پہ آئے، ایرانی وزیر خارجہ آئے، وہ وہاں پہ بھی گئے، انڈیا پہ بھی گئے۔ لوگ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یار تم نے بدلہ لے لیا، ہم غصے میں تھے کہ جناب آپ نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کیا ہے مرید کے اور بھاولپور میں جا کے، تو ہم تو جواب دیں گے۔ ہمیں لوگ سمجھا رہے تھے کہ نہیں آپ نے ان کے 5 طیارے، کیونکہ سٹارٹ میں 5 طیاروں کی بات ہوئی تھی اور اس وقت اب وہ 6+1 ہو گیا، کہ جی آپ نے گرا لیا تو آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن پاکستان اپنی سوورینٹی پہ تو نہیں کمپرومائز کر سکتا تھا۔ ہم نے تیاری کی، انہوں نے پریمپٹ کیا، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، 3 بیسز پہ ہم نے ان کو ہوش ٹھکانے لگا دیے، ساری کی ساری ان کی ایئر ڈیفنس سسٹم اڑا دیا، ان کے رافیل طیارے ہماری 5 جو ایک دن میں ہم نے گرائے تھے 400 کلومیٹر دور رہے، اور ہمارے میزائل چل رہے تھے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہم نے اڑا دیا۔ ڈرون شہزادے ہمارے دلی اور گجرات پہ سیر کرتے پھر رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ انڈیا بھاگا ساری طرف کہ جناب خدا کا واسطہ ہے کہ اب ہماری صلح کراؤ، سیز فائر کراؤ۔ چونکہ ہم جا رہے نہیں تھے، ہم نے جواب دیا تھا دفاع کا، اور ہم نے یہ کام کر لیا کہ ٹھیک ہے جی دنیا مانے۔ اور اب ٹرمپ دیکھیں نا 13ویں 14ویں دفعہ بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر پہ، پاکستان کی قیادت پہ، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف بھی اب وہاں پہ ہوں گے، جب وہاں پہ 250ویں ان کی وہ ہے اینیورسری ان کی اپنے اب مسلح افواج کی، اسپیشل دعوت پہ گئے ہیں فیلڈ مارشل آرمی چیف ہمارے سید عاصم منیر۔ تو یہ چیزیں نہیں رکتی، ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ آپ اس سے لنک نہ کریں کسی چیز کو، کہ پاکستان ایران دل دھڑکتے ہیں، اکٹھے ہیں، مسلم امہ ہے، لیکن یہاں جو تفریق کچھ لوگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ضرورت ہوگی پاکستان ساتھ کھڑا ہے ایران کے، ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس میں کوئی کوسچن مارک نہیں آنا چاہیے۔ سعودی عرب ساتھ کھڑا ہوا ہے، پہلے ان کی لڑائیاں تھیں وہ بھی نہیں ہیں، لیکن جو کام اسرائیل نے کیا اب اس کا جواب بنیادی طور پہ ایران کو دینا ہے۔ ایران کیسے جواب دے گا؟ دیکھیں نا ان کا کم شہر بڑا وہ عزم و ہمت کا ہے، امام خمینی کے حوالے سے بھی اور سب چیزیں میں وہاں پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، لال جھنڈا بدلے کا لہرا دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ دیکھیں نا فوراً پاکستان کا جھنڈا لے کے نور خان ایئر بیس کے باہر آ گئے تھے۔ یہ یکجہتی کی بات ہوتی ہے قوم کی اپنی افواج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ جو لوگ کر رہے ہیں، لیکن جواب ایرانی قیادت نے دینا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا ہے، ان کے پہلے بھی ہوئی جو بات میں کہہ رہا تھا کہ موساد کے لوگ تھے، انہوں نے چن چن کے آپ کے آرمی چیف کو بھی مار دیا، 3 مین ان کو مارا، پھر سائنسدانوں کو مار دیا۔ اب جب آپ جواب دیں گے، دیکھنا کیا ہے، جو بڑی جنگ عالمی میں جہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی، کیا ہو سکتا ہے اگر آپ امریکی اڈوں پہ حملہ کریں گے، آپ کا جواب مؤثر ہو تو بلے بلے، اور اگر آپ کے میزائل انٹرسیپٹ ہو گئے، چاہے وہ اسرائیل جا رہے ہوں یا امریکی اڈوں پہ جا رہے ہوں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ٹرمپ نے کہ ڈیل کرنی ہے تو کر لو، ہم تمہاری کرا دیں گے، لیکن اسرائیل کا ہم دفاع کریں گے کیونکہ ان کا بچہ ہے، اس کے بغیر وہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کیا پاکستان، سعودی عرب، باقی ملکوں کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، ہم نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا، ترکی نے بھی کر دیا، چائنا رشیا بھی آگے کہ ڈی اسکلیٹ کریں، ایران نے بھی کہا اقوام متحدہ سے کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے، بالکل پامال ہوئی ہے ان کی ساورینٹی کا، اور اس کا جواب ان کا حق بنتا ہے، لیکن کب دینا ہے؟ کیونکہ خطے میں بڑی کشیدگی بڑھ گئی ہے، 10 سے 14% آئل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور جب آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ ابھی ہم نے یوکرین رشیا کی جنگ میں دیکھا ہے نا، مطلب ہمارا پاکستان کا کیا تعلق ہے دور سے، لیکن یہاں پہ سب قیمتیں بڑھ گئی، کیونکہ جب فلیکچویشن آئل پہ آئے گی، وہ مہنگا ہوگا تو یہاں پہ آنے والی ہر چیز، اس کے ساتھ کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہوگی، یہاں پہ بھی ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی۔ دنیا بچنا چاہ رہی ہے، اور بڑی کلیئرٹی تھی کہ سعودی عرب بالکل یہ جنگ نہیں چاہتا تھا، گلف کا کوئی ملک یہ جنگ نہیں چاہتا تھا جو اسرائیل نے مسلط کی ہے ایران کے اوپر، اور ایران کو جواب دینا ہے۔ اب ہمیں بس انتظار ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ میں 1-2 چیزیں یہی دیکھ رہا تھا کہ ان کا شیطانی دماغ کس قسم کا کام کرتا ہے۔ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو ہائی الرٹ پہ ہیں،
کیونکہ انڈیا موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور اسرائیل کے حوالے سے ان کی بڑی دوستیاں ہیں۔ غزہ کے اندر اپنا انہوں نے پورا دامِ درمِ سخنے انڈیا نے حصہ ڈالا ہے وہاں پہ مظلوم مسلمانوں کو شہید کرانے کے لیے۔ اب ایران پہ کیا ہوگا یہ آنے والا کوسچن ہے، اور سب سے بڑا کوسچن ہے ایران کا جواب کب ہوگا، کتنا مؤثر ہوگا، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔